زکات دے دیں. آپ نے زکات دے دی، ان کے پاس ایک سال میں 50 لاکھ روپیہ زکات کا اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے جا کے اس میں سے 30 لاکھ کی ایک مشین خرید لی، 20 لاکھ کی ایک مشین خرید کے لے آئے، تو زکات تو ادا ہوئی نہیں کسی کی. زکات کے لیے تو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، تو کس کو مالک بنایا آپ نے؟ زکات کا پیسہ ہاسپٹل کے پاس آ گیا، ہاسپٹل نے مستحق زکات آدمی ہاسپٹل میں آ گیا اپنا علاج کرانے، ہاسپٹل نے کہا کہ اس کا علاج فری کر دو بھائی، یہ مستحق زکات ہے. اب ہاسپٹل نے اس کے اوپر خرچ کتنا کیا؟ اس کو ہاسپٹل نے یوٹیلائز کیا کہ اس کو ایک کمرہ دیا جس میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا. اس کمرے کے چارجز ایک عام آدمی نے ادا کیے، 3 دن وہاں ہاسپٹل میں وہ رہا، اور 3 دن کے بعد ڈسچارج ہوا، تو اس کمرے کے چارجز اس آدمی سے 3000 روپے وصول کیے گئے. لیکن مستحق زکات آدمی کو کہا گیا کہ آپ کے 3000 ہم نے آپ سے نہیں لیے، ٹھیک ہے، 3000 تو یہ ہو گئے. ڈاکٹر جس نے اس کا آپریشن کیا، اس ڈاکٹر کی فیس میں 10,000 روپیہ گیا، 10 اور 3 13. اس آدمی کو جو میڈیسن دی گئی وہ 5,000 روپے کی دی گئی، تو 13 اور 5 18 18,000 روپیہ اس آدمی پہ کل خرچ ہوا. اس کا تو اپنا 1 روپیہ نہیں لگا، وہ تو دوائیاں لے کے چلا گیا. اب ہوگا کیا زکات کے معاملے میں کہ جو 5,000 روپے کی دوائیاں وہ لے کر گیا ہے، وہ تو ان کا تو وہ مالک بن گیا، وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گئی. جس کمرے میں وہ ٹھہرا اور 3,000 روپے اس کے چارجز بنے، وہ تو اس کا تو وہ مالک بنے ہی نہیں، وہ 3,000 بھی زکات کے ادا نہیں ہوئے. اور جس ڈاکٹر کو اس کی فیس میں 10,000 روپے دے دیا گیا، وہ ڈاکٹر تو مستحق زکات ہے نہیں، اس کو زکات کیسے دے دی گئی؟ اور اس کی فیس سے دی گئی تو اس کو تو دیے نہیں، یہ جو مستحق زکات تھا اس کو تو مالک بنایا ہی نہیں، تو وہ بھی ادا نہیں ہوگی زکات. اس لیے مستند اداروں کے ذریعے سے دیں. جو مستند ادارے ہیں اور علماء کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، وہاں تملیغ کے لیے وہاں ان کو وکیل بنایا جاتا ہے، ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. آپ اپنی زکات اس وکیل کے پاس بھیجتے ہیں جو آپ کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، یعنی آپ کے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ زکات کو صحیح جگہ تک پہنچانا. وہ وکیل آدمی جو ہوتا ہے وہ پھر یہ کرتا ہے کہ وہ زکات ساری مستحق زکات کو دیتا ہے، مستحق زکات سے پھر وہ چیزیں آگے خرچ کروائی جاتی ہیں. اور اس کی اور بھی صورتیں. بہرحال تو یہ بات عرض کر دی میں نے کہ ایسے براہ راست این جی اوز کو، ٹرسٹ کو اور ہاسپٹلز کو اور اس طرح کے اداروں کو زکات دینے میں بہت محتاط کے ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. اگر تملیغ نہ ہوئی یا مستحق زکات کو نہ دیا گیا، صاحب نصاب غریب آدمی تو تھا، اس پہ انہوں نے خرچ کیا، لیکن وہ صاحب نصاب تھا، مستحق زکات نہیں تھا، اس پہ خرچ کر دیا، تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک مسئلہ اور بھی یہاں سمجھ لیجیے. ایک آدمی مستحق زکات تھا، رمضان کا مہینہ آیا، سارے لوگ چونکہ رمضان میں زکات دیتے ہیں، میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں. آپ کے محلے میں ایک آدمی کو پتا ہے، سارے محلے کو پتا ہے یہ آدمی مستحق زکات ہے، یہ عورت بیوہ ہے، مستحق زکات ہے. ایک آدمی نے جا کے اس کو 50,000 روپیہ زکات کا دیا، دوسرے آدمی نے جا کے اس کو 20,000 روپیہ زکات کا دیا، تیسرے آدمی نے جا کے اس کو 40,000 روپیہ زکات کا دے دیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ مستحق زکات ہے اور اس کی ملک میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، پہلے آدمی نے آ کے اس کو 50,000 روپیہ زکات کا دے دیا، زکات کا 50,000 روپیہ اس نے لے لیا، تو اب وہ 50,000 جو 52.5 تولے چاندی قیمت ہے اس کی مالک ہو گئی. اب اس کے بعد جو دوسرا آدمی آ کے زکات ادا کرے گا تو وہ تو صاحب نصاب رہی نہیں، تو دوسرے کی زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ مسجد بھی کوئی انسان نہیں ہوتا یا مدرسہ کوئی انسان نہیں ہوتا. یہ بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے. ان پر بھی زکات کی پیسے نہیں لگ سکتے. مدرسے کی بلڈنگ پر بھی نہیں لگ سکتے، اور مسجد کی بلڈنگ پر بھی، مسجد کی تعمیر پر، مسجد کے اخراجات پر، مسجد کی تنخواہوں پر، مسجد کے بلوں میں، مسجد کے کارپیٹ اور قالین اور مسجد کی اس طرح کی چیزوں میں سے کسی چیز پر بھی زکات کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے. مدرسے کی بھی ان سب چیزوں پر زکات کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے. ہاں البتہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، ان کے اساتذہ اگر وہ مستحق زکات ہو تو،
اور طلبہ اگر مستحق زکوٰۃ ہو تو ان پر خرچ کیے جا سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی اخراجات اور ان کے باقی چیزوں کے اخراجات جو ہیں ان پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں، اسی شرط کے ساتھ جو میں نے ہسپتال کے معاملے میں عرض کر دی کہ ان کو مالک بنایا جائے، پہلے مستحق زکوٰۃ بچوں کو مالک بنایا جائے اس زکوٰۃ کی رقم کا، پھر اس پہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ اور الحمدللہ مدارس میں اس کے لیے ایک بہترین منظم نظام موجود ہے کہ وہ تملیغ کر کے ہی اس مال کو استعمال کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر ایزی پیسہ کر رہے ہیں، اور اس ٹرانسفر کرنے میں یا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجنے میں کچھ پیسے کٹ جاتے ہیں، مثلا آپ نے 1 لاکھ روپے کہیں بھیجا اور اس 1 لاکھ روپے کے بھیجنے پر آپ کی 600 روپے کی کٹوتی ہو گئی، تو وہ 600 روپے جو کٹ گئے وہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو 99,400 روپے گیا صرف وہی زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ جو 99,400 روپے وہاں پہنچا وہ تو مستحق زکوٰۃ تک پہنچ جائے گا، جو بینک نے کاٹ لیے یا جو ٹیکس میں کٹ گئے یہ رقم مستحق زکوٰۃ تک نہیں پہنچی، یہ کسی اور مد میں کاٹی گئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو زکوٰۃ ایک شہر سے دوسری شہر بھیجنی ہے تو کل رقم جو زکوٰۃ کی ہے وہی بھیجنی ہوگی، جو اس کو بھیجنے کے اخراجات ہیں وہ آپ کو الگ سے کرنے ہوں گے۔ ایک بات اور یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی۔ آپ کے گھر میں کام والی آتی ہے، نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، گارڈ ہے، کوئی ایسے ہیں بہت غریب ہیں، تو آپ ان کی تنخواہ الگ مقرر کریں گے، اجرت ان کی الگ مقرر کریں گے۔ اگر زکوٰۃ ان کو دینا چاہیں تو الگ سے دیں گے، ہاں انعام کے نام پہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تحفے کے نام پہ دے سکتے ہیں، لیکن تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم میں نے عرض کیا کہ مالک بنائے بغیر اگلے آدمی کو ادا نہیں ہوتی، لہٰذا اگر رمضان میں آپ افطاری کرنا چاہیں، بہت سارے غریبوں کی افطاری کر دیں، سارے مستحق زکوٰۃ تھے، اور دسترخوان بچھا کے ان کے سامنے رکھ دیں، تو اس سے وہ دسترخوان بچھا کے ان کے سامنے مال رکھ دینے سے، کھانا رکھ دینے سے وہ اس کے مالک نہیں بن جاتے، لہٰذا اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں ہی دینے سے ادا ہوگی، چاہے پیسے دیں، چاہے راشن دیں، کھانے پینے کی چیز دیں، چاہے کپڑے دیں، جوتے دیں، جو بھی چیز دیں، جس چیز کے وہ مالک بن جائیں گے اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بچہ ہے اس کی مدرسے کی فیس آپ دینا چاہتے ہیں یا اسکول کی فیس آپ دینا چاہتے ہیں، کوئی بچہ ہے غریب ہے اور بہت اچھا پڑھ سکتا ہے اور کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کل کو آگے چل کے اچھا وہ کر سکتا ہے، اس کے تعلیمی اخراجات آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں، تو اس بچے ہی کو مالک بنائیے اور اس رقم کا وہ خود اپنے ہاتھ سے اس رقم کو جا کے اسکول میں فیس ادا کریں۔ آپ براہ راست اس کے تعلیمی ادارے کو وہ رقم بھیج دیں گے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کے ادب کی وجہ سے، وہ سادات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد ہیں، اور زکوٰۃ ہاتھوں کا میل ہے، مال کا میل ہے، یہ زکوٰۃ میل ہونے کی وجہ سے محترم لوگوں کو نہیں دیا جاتا، لہذا قابل احترام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر وہ تنگ دست ہوں، وہ غریب ہوں، مستحق زکوٰۃ بھی ہوں، تب بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے ان لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال سے ان پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہماری آخرت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، اور ان پہ خرچ کرنا بڑا ہی باعث اجر ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں انہیں بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں یعنی والد، دادا، پردادا، اوپر تک، والدہ، نانی، نانا اور اس طرح اوپر تک، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور خامد بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی خامد کو نہیں دے سکتی۔ البتہ دائیں بائیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو دے سکتی ہیں، بھائی بھائیوں کو دے سکتے ہیں، تو بہن بھائیوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا بہت تنگ دست ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب بیٹا رشتہ دار ہے، پہلا حق تو بیٹے کے بنتا ہے، لیکن مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ویسے بہت تنگ دست ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مستحق زکوٰۃ ہے، بیٹا اس کا مستحق زکوٰۃ ہے، تو پہلا حق تو ان کا بنتا ہے کہ بیٹے کو دے، لیکن بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے، اگر بہو بھی مستحق زکوٰۃ ہے تو بہو کو دے دے اور بہو اور بیٹے دونوں پہ خرچ ہو جائے گا،
بہو اسی گھر میں استعمال کر لے گی تو بیٹے پہ بھی خرچ ہو جائے گا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ آدمی زکوٰۃ لے لیتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے اب زکوٰۃ کے نہیں رہتے. اس کے بعد اس سے وہ جس کو بھی کھانا کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے. جو آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں تھا وہ بھی کچھ کھا پی لے گا اس میں سے، تو کوئی حرج نہیں. ایسے ہی بیٹی ہے تو بیٹی مستحق زکوٰۃ ہے لیکن آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں داماد بھی مستحق زکوٰۃ ہے تو داماد کو دے دیجیے. وہ گھر میں راشن لائے گا، بیٹی بھی کھا لے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے اہم تھیں. میں نے سوچا آپ حضرات سے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا